اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اس دنیا میں جس کو ایمان کی دولت ملی وہ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے. اور اگر کسی کو ایمان کی دولت نہیں ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی تمام خوشیاں ہوں، وہ ناکام انسان ہے. دنیا میں اللہ نے کچھ انسانوں کو امتحان کی حالت میں رکھا ہے. مثلا کوئی آدمی غریب ہے تو یہ امتحان ہے اس کے لیے. کسی کے پاس بہت دولت ہے، یہ بھی امتحان ہے. کسی کے پاس بہت علم ہے، یہ بھی امتحان ہے. کسی کے پاس بہت خوبصورتی ہے، یہ بھی امتحان ہے. اور اسی طرح اگر کسی انسان سے ایک چیز ہے زبان، جو ایمان والا بھائی بول نہیں سکتا، اس کا مطلب اس کی زبان سے کبھی گناہ ہوگا ہی نہیں. تو ایک چیز تو اس کو حاصل ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ جو آدمی بول نہیں سکتا، زیادہ اچھا کون ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے گا کہ میں ان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا. ان دو چیزوں میں سے ایک چیز زبان ہے. بولنے والے کو ساری زندگی اپنی زبان کو قابو میں رکھنا آسان نہیں ہے، لیکن جو ایمان والا بھائی بول نہیں پاتا، اس کی زبان سے گناہ کبھی ہوگا ہی نہیں. اب اس کے بعد دوسری چیز بچ گئی کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ ہے دو رانوں کے بیچ کا حصہ. سمجھا گیا؟ اب مسئلہ ہے جو آدمی اور دونوں رانوں کے بیچ کے حصے کا ایسا کنٹرول کرے گا کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا. ہمارا وہ ایمان والا بھائی جو بول نہیں سکتا، ہم اسے کہتے ہیں گونگا ہے، وہ ایمان والا بھائی زبان کے تمام گناہوں سے محفوظ. اب اس کے بعد ایک ہی چیز کی حفاظت کا کام باقی رہا، اور وہ ہے دونوں رانوں کے بیچ کا حصہ. اب جب دونوں رانوں کے بیچ کے حصے کی بھی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ کے نبی اسے گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حدیث مبارک کے الفاظ اس میں ہیں، اس طرح سے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ
جو مجھے ضمانت دے گا، جو مجھے گارنٹی دے گا اس چیز کی جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، دونوں دانتوں کے بیچ میں ہے، اور اس چیز کی گارنٹی دے گا جو دو رانوں کے بیچ میں ہے. اس انسان میں گارنٹی دی تاہ چیزس اس دون دندن درمیان، اور اس انسان میں گارنٹی تاہ چیزس اس دون رانن درمیان، یمن دون چیزوں ہن غلط استعمال کرنا. حضرت فرمو ازمن لہو الجنہ، بہت تمس گارنٹی دِوان سہ آسہِ سے جنتس مز. ہمارا وہ بھائی جو زبان سے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو دنیا میں ضرور افسوس ہوگا، کاش میں بھی بولتا. مگر اس کے ساتھ اس کے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ زبان کے گناہوں سے وہ محفوظ ہے. اس لیے آپ شکایت نہیں کریں گے، شکر پڑھیں گے. اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان پکڑ کر فرمایا اس کی حفاظت کرو. ہمارا وہ بھائی جو بولتا نہیں ہے، گویا اس کی زبان محفوظ ہے. تو آپ کے دل میں کبھی شکایت نہیں آنی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے مجھے بے زبان کیوں رکھا. مگر ایمان کی یہ کیفیت تب پیدا ہوگی جب ایمان کے راستے میں چلیں گے. اور ایمان کے راستے پر چلنا یہی دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. اس میں چل کر ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کی شکایت دل میں نہیں آئے گی، اللہ سے ناراضگی دل میں نہیں آئے گی، اور ساتھ میں سوچیں گے یا اللہ ان تمام لوگوں کو اپنی زبانوں کا حساب دینا ہے، میں تو حساب سے بچا ہوا ہوں، میں شکر گزار ہوں. اور ان میں اکثر لوگ زبان کے حساب میں ناکام ہوں گے، مجھے حساب ہی نہیں دینا ہے. پھر یہ کہنا ہے اے اللہ ایک چیز سے تو میں محفوظ ہوں، زبان کی غلطی نہیں. دوسری چیز کی میں حفاظت کروں گا کہ دونوں رانوں کے درمیان میں جو پورشن، جو پاک حصہ ہے اس کو میں پاک رکھوں گا. تو اے اللہ قیامت کے دن اپنے نبی کے کہنے کے مطابق، ان کے سچے حکم کے مطابق مجھے ضمانت دے دیجئے کہ میں جنت میں ضرور جاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ دعوت کے راستے میں ہیں، آپ کا دیکھنا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، سوچنا بھی عبادت، پیسہ خرچ کرنا بھی عبادت، سردی گرمی برداشت کرنا بھی عبادت. اس لیے آپ کی زندگی میں اس سے بہتر ٹائم کبھی نہیں آئے گا، اور اس سے پہلے بھی نہیں آیا ہوگا. ہاں جب آپ اللہ کے راستے میں دین سیکھنے، دین پر چلنے اور دوسرے اپنے جیسے بھائیوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کی نیت سے چلیں گے، آپ کا یہ چلنا اللہ کو بہت پسند آئے گا. اس دنیا میں تو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ آپ سے کتنے خوش ہیں.
مگر آخرت میں ضرور پتہ چلے گا. رسول جمعہ کیا سمجھ؟ جو آدمی زبان سے نہیں بول سکتا اس کی زبان تمام دوسرے انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ تم سمجھو اللہ نے تم کو بولنے کی طاقت دی، اب یہ بولنا غلط استعمال مت کرنا، اور میری طرف دیکھو میں بھی تم جیسا انسان ہوں مگر میں بول نہیں سکتا. مجھے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کو مجھ جیسا نہیں بنایا، ورنہ تم کو بھی وہی پریشانیاں ہوتی جو مجھے ہوتی ہیں. اور میں اللہ کا شکر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے وہ گناہ نہیں ہوتے ہیں جو تمہاری زبانوں سے ہوتے ہیں. اب جب اللہ کے راستے میں آپ نکلے، بہت خوش قسمت، تمہاری ڈائری تیار ہوتی ہوگی، اس میں آئے گا نماز اس نے پڑھی، اور وہ نماز صرف ایکشن ہوگی، زبان سے کچھ نہیں پڑھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تمہارا ایکشن دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور سوچیں گے اگر میں نے اس کو بولنا بھی دیا ہوتا تو یہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین، مگر میں نے اس کو بولنے کی طاقت نہیں دی، اس لیے بول تو نہیں سکتا مگر میرے سامنے محبت کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یہ نے مجھے رکوع کیا، مجھے سجدہ کیا. ہمارا سجدہ ان لوگوں کی سجدوں سے بہت طاقتور ہوگا جو اپنا سر زمین پر رکھ کر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوں گے، مگر تم اپنا سر زمین پر جب رکھتے ہو تو تم کچھ نہیں پڑھ پاتے ہو گے. تم کو دل میں خیال آتا ہوگا اگر ہم بھی کچھ پڑھتے تو اللہ کو زیادہ پسند آتے، مگر نہیں، تمہارا یہ خیال کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا نکلنا قبول فرمائے، اور تم آپ کے نکلنے کی وجہ سے انسانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے. دوسری دعا